بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ماہ رمضان اللہ کی عبادت کا ایک مخصوص مہینہ، اور اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ ہم کوئی کسی حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اس حکم سے متعلق جو احکامات ہیں اس کو بھی جاننا چاہیے۔ مثلاً ماہ رمضان میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، واجبات میں سے ہے، تو ہمارا روزہ واقعاً روزہ کب کہا جائے گا؟ جب اس کے سارے جزئیات کا ہمیں علم ہو۔ ایک ذہن میں بات رکھیے گا کہ ہمارا مذہب اور ہمارے شریعت احکام کے تعلق سے عمر کو بیان کیا ہے کہ عمر کے اگر لڑکا ہے تو جب 14 سال کا مکمل ہو جائے اور 15ویں سال میں وہ داخل ہو تو اللہ کے احکام اس کے پر واجب ہو جاتے ہیں۔ نماز، روزہ، جو چیزیں ہیں واجبات اس سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر لڑکی ہے تو جب وہ 9 سال کی مکمل ہو جائے اور 10واں سال شروع ہو تو اس کے لیے احکام الہی اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں اور وجوب کی نیت سے اس کو ادا کرے۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی ایک لڑکا بالغ ہوتا ہے، مثلاً 2 رمضان کو، 4 رمضان کو، 15 رمضان کو، لیکن اس کے بالغ ہونے کا وقت خیر خالی تاریخ پڑھنے سے یا جاننے سے ہم اس کا سال معین کریں گے یا وقت بھی؟ مثلاً ہر آدمی کو پتہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کس دن، کس تاریخ کو اور کس ٹائم اس دنیا میں اس نے آنکھ کھولی ہے۔ تو جب 14 سال یا 9 سال مکمل کیا جائے گا ہوگا تو عربی کے مہینے کے اعتبار سے وہی تاریخ آئے اور وہی ٹائم پہنچے تو وہ اس کا مثلا 9 سال یا 14 سال کہا جائے گا مکمل ہوا۔ فرض کہ ایک شخص جو ہے 2 رمضان کو یا 4 رمضان کو، اس کا 9 سال اگر لڑکی ہے یا لڑکا ہے تو 14 سال مکمل ہوتا ہے۔ وہ جب پیدا ہوا تھا تو دن میں مثلاً 10 بجے وہ پیدا ہوا تھا، تو 9 سال مکمل ہوں گے اسی تاریخ کو دن میں 9 بجے یا 10 بجے، تو اب ظہر سے پہلے یہ گویا کہ بالغ ہو گیا تو اسے اس دن کا روزہ رکھنا واجب ہوگا، جو اس دن کا روزہ وہ رکھے۔ لیکن اگر وہ اس تاریخ میں ظہر کے بعد مثلا 3 بجے، 4 بجے یا شام کو 9-10 بجے پیدا ہوا تھا تو ایسی صورت میں وہ اس دن، اس تاریخ میں اس کا سال مکمل نہیں ہوا، اس دن کا اس کا روزہ واجب نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ ضرور خیال رکھیں کہ ہمیں ٹائم کا بھی پتہ ہو کہ کس ٹائم وہ پیدا ہوا تھا، سال مکمل ہوگا اسی ٹائم میں، اس تاریخ کے اسی ٹائم میں جو ہے اس کا سال مکمل ہوگا۔ اگر ظہر سے پہلے وہ ٹائم ہے تو یقیناً اس دن کا روزہ اس پر واجب ہو جائے گا۔ ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں میں کہ یہ عجیب سی لگتی ہے کہ لڑکی صنف نازک میں ہے، عورت صنف نازک میں ہے اور مرد صنف قوی میں ہے، لیکن اس کے لیے 14 سال کا زمانہ دیا گیا ہے بلوغ کے لیے، اور جو صنف نازک ہے اس کے لیے 9 ہی سال میں واجب کر دیا گیا ہے۔ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جس صنف کو صنف ضعیف کہا جائے کہ کمزور ہے، اسی کو پہلے احکام کا روزہ رکھنا واجب ہو گیا، حج و زکوٰۃ ساری چیزیں جو اس کے پر واجب ہو گئی۔ ابھی جو لڑکا جو قوی ہے اس کے لیے ابھی وقت موجود ہے۔ یاد رکھیے گا یہاں تعلق کمزوری یا قوت اور طاقت سے نہیں ہے۔ جب کمزوری یا قوت و طاقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے اتنا سمجھ لیجئے گا کہ
کوئی بھی قیمتی چیز کسی کو دی جاتی ہے تو حقیقی معنوں میں اس پر اعتبار کی علامت ہوتی ہے۔ اس صنف نازک کو عمر میں پہلے اللہ کی طرف سے اپنے احکام کو حوالے کرنا اس پر اعتبار کا اعلان ہے، اور اس کے اعتبار کے ساتھ ساتھ اس کے اہمیت کا بھی۔ چونکہ وقت کم ہے، انشاءاللہ میں اگلے درس میں بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ جہاں تک کمزوری کا تعلق ہو تو چاہے عمر کم ہو یا زیادہ ہو، اگر کمزوری آدمی نہیں رکھ سکتا ہے تو اس پر واجب ہوتے ہی نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کے پاس قوت نہ ہو اس چیز کی تب تک واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن پہلے عطا کرنا یہ خود اس پر اعتبار کی علامت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔